آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے جا ملتے ہو۔ ممکن ہے اللہ تمہیں اس لیے انتظار کرا رہا ہو کیونکہ وہ تمہارے خود پر یقین دیکھنا چاہتا ہو، تمہارا صبر دیکھنا چاہتا ہو۔ چاہے جتنی مشکل آ جائے لیکن ایک بات تو پکی ہے، اس صبر کے بعد تمہارے لیے بہت سی خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ خوشیاں اللہ کی طرف سے ہوں گی، اور ہو سکتا ہے جو دعا تم اللہ سے مانگ رہے ہو اتنے عرصے سے وہی تمہارے نصیب میں ہو۔ تمہارا یقین کیوں ڈگمگانے لگتا ہے؟ تمہاری دعا بڑی ہے یا اللہ کی قدرت بڑی ہے؟ اللہ کی قدرت بڑی ہے بے شک، اسی لیے یقین رکھو یہ جو اتنا صبر کرتے آئے ہو یہ ضائع نہیں ہوگا تمہارا۔ ارے وہ اللہ ہے، تم اگر اس سے ایک پھول مانگتے ہو تو وہ تمہیں پورا گلدستہ دیتا ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، تمہارے صبر کا صلہ بہت بہترین ہونے والا ہے تمہاری دعا کی شکل میں۔ تمہیں پتہ ہے تم جتنی بار اللہ سے دعا کرتے ہو اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہو، اپنے معجزوں کے قریب ہوتے جاتے ہو۔ اس لیے اتنی دعا کرو جتنا زیادہ تمہیں وہ چیز چاہیے۔ دعا کرنے کا ایک بھی موقع نہ چھوڑو، آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ہر روز تمہیں ایک موقع دیتا ہے دعا کرنے کا، وہ تمہیں موقع دیتا ہے اس سے منانے کا۔ جب اللہ نے ابھی وقت دیا ہے دعا مانگنے کا تو بس مانگو، تم اس سے مانگو، منا لو اسے وقت سے پہلے۔ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا مانگنے والے کو بالکل یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ تمہیں پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر پکا توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ تمہارا توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہم زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے کہ انہیں صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ تمہارے تکیے کا آنسو سے بھیگ جانا، یہ راتوں کو جاگتی ہوئی آنکھیں، صبح لوگوں کے سامنے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجانا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم خوش ہیں۔ اداسی اتنی گہری کہ بالکل نا امیدی ہو کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان مشکلوں سے اکیلے گزر رہے ہیں اور اللہ نہیں دیکھ رہا یہ سب چیزیں۔ اس نے اپنے نبیوں کو اور ان سب لوگوں کو آزمایا جو اس کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور وہ پریشانیاں جو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گی آپ کو اس نتیجے پر پہنچانے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ جہاں آپ سوچتے ہیں اللہ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ محبت کرتا ہے آپ سے، اور آپ کی ایک ماں آپ سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں عربی میں 70 کا مطلب لا تعداد ہوتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کی مشکلات کا مقصد آپ کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط انسان بنانا ہوتا ہے۔ یہ مشکلات ایک یاد دہانی ہے کہ آپ جو اتنی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں بہت بہادر ہیں، اور ان آزمائش میں بھی ایک چھپا ہوا پیغام ہے۔ یہ اس محبت کا اظہار ہے جو اللہ
الودود آپ سے کرتا ہے۔ آپ کی مشکلات میں آپ کا ایمان آزمایا جاتا ہے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں صبر کرنے کی اور ان اطمینان کو ایک نعمت کے طور پر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کمزور نہیں ہیں کیونکہ آپ کا دل صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہے، لہٰذا اپنا بھروسہ اللہ پر رکھیں جو القادر ہے، اور جان لیں کہ آپ اس وقت ان اندھیروں میں ہیں، وہ آخر کار آپ کو روشن دنوں کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ۔